تو حاجیوں کے لیے جو ہم نے علماء سے کچھ باتیں سنی ہیں وہ میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ حاجی حضرات کو چاہیے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو فرض صرف زندگی میں ایک بار ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے ایک مخصوص طریقے سے۔ تو یہ عبادت بار بار واجب نہیں ہوتی، نفلی کوئی کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ زندگی میں ایک بار فرض ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ صرف ایک ہی بار کر پاتے ہیں، جن کو اللہ نے گنجائش دی وہ بار بار کرتے ہیں، لیکن ان کے وسائل بہت خرچ ہوتے ہیں اور بہت مشکل عبادت ہے یہ، خاص طور پہ حج کے جو 5 دن ہیں، جو منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اور پھر جو بقرعید کے دنوں میں طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ تو ان ایام کو قیمتی کیسے بنایا جائے، اس کے بارے میں پہلے سے مسائل سیکھے جائیں۔ بہت لمبی ڈیٹیل ہے ان مسائل کی، لیکن اعمال کا جو کرنے کا جو کام ہے حج کے ایام میں، اس میں ایک بہت بڑی مسٹیک حاجیوں سے یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے وہ کوئی شیڈول بنا کے نہیں جاتے کہ ہم نے وہاں کرنا کیا ہے، کس وقت کون سی عبادت کرنی ہے، کس عبادت کو زیادہ فوکس کرنا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حاجیوں کا سارا دن سوچ میں ہی گزر جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے بھی حج کیا ہے اور مجھے بھی اللہ نے 3-4 مرتبہ وہاں بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو خود اپنا بھی ایک تجربہ ہے اور لوگوں کے حالات سے بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کی پہلے سے پلاننگ نہیں کرتے تو وقت پہ پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ اکثر حاجی حضرات ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، سوچنے میں گزر جاتا ہے، آنے جانے میں ہی سارا ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو آپ پہلے سے وہاں بیٹھ کے پلان بنائیں کہ ان ایام میں آپ نے کرنا کیا ہے، تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اشراق پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، کتنا صدقات و خیرات کرنے ہیں، تسبیحات کتنی کرنی ہیں، یہ سب پہلے سے اپنے معمولات کو دیکھ کر آپ نے ایک شیڈول تیار کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیت اللہ کے قریب وقت گزارا جائے۔ لوگ ہوٹلوں میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، شاپنگ میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، خریداری بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس کے لیے بھی کچھ دن متعین کر لیں کہ بھئی جانے سے 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے ہم خریداری میں گزار لیں۔ اب ظاہر ہے اگر آپ پہلے سے یہ پلان نہیں کرتے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سارا دن خریداری میں گزر جاتا ہے، کیونکہ مارکیٹیں تو بھری ہوئی ہیں، آپ جب جائیں گے تو ہر چیز آپ کو اپنی طرف کھینچے گی۔ جس بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے، وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے انسان اور بازاروں میں ٹائم ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ شاپنگ کے لیے بھی ٹائم رکھیں، لیکن اس میں پہلے سے متعین کر لیں بھئی یہ 2-3 دن ہمارے صرف شاپنگ میں ہی ہوں گے، اس کے علاوہ ہم نے عبادت میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنا ہے۔ اور ہر عبادت دوسرے مقام پہ ہو سکتی ہے، ایک عبادت ایسی ہے جو وہیں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی۔ وہ عبادت ہے بیت اللہ کا قرب، بیت اللہ کی زیارت اور بیت اللہ کا طواف۔ یہ تینوں مستقل عبادتیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بیت اللہ کا طواف کرنا ہی عبادت ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیت اللہ کے قریب بیٹھنا، بیت اللہ سے اپنے رخسار لگانا اور بیت اللہ کی زیارت کرنا، یہ سب چیزیں عبادت میں داخل ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے قریب سے قریب بیت اللہ کی کوئی جگہ مل جائے، چاہے رش میں ہی ہو،